پاکستان کی مشہور و معروف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی پائی اور 3 ہفتے گزر چکے، ان کی آج تک دوبارہ آواز نہیں سنی۔ ہم نے سوچا محترم یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا جائے یا قوم کو بتایا جائے۔ وہ خاتون آرمی ایکٹ اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو کردار ادا کیا، اس کے واضح اور ننگے ثبوت ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو انہوں نے کام کیا اس میں عمر یا عورت کا کارڈ نہیں چل سکتا۔ وہ ہم بھی جواب سننا چاہتے ہیں کہ محترمہ پھولن دیوی کے شواہد کون سے ہیں، کون سے چل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، محترمہ پھولن دیوی صاحبہ جو جتھوں کو لے کر کور کمانڈر جناح ہاؤس پہنچی، لیکن ڈاکٹر پھولن دیوی صاحبہ نے جو جتھے ان کے ہمراہ تھے کور ہاؤس یا جناح ہاؤس کے اندر بیچتے رہے اور باہر آنے والے کا اعلان کرتے، بندہ پوچھے بےبے اتھے کی تو کور کمانڈر نو سلوٹ مارن گئی سیں، عورتوں اور نوجوانوں کو ورگلانے والی ڈاکٹر پھولن دیوی اگر بے گناہ ہے تو ان کے رہنماؤں اور بزرگوں کے ہاتھوں گمراہ ہونے والے شرپسند عورتوں اور نوجوانوں کو ورگلانے والی یہ ڈاکٹر پھولن دیوی اگر بے گناہ ہے، اور اس وقت جو شرپسند نوجوان عورتیں بھی اگر بے گناہ ہیں تو سب کو رہا کر دینا چاہیے اور فوجی تنازعات کی توہین، فوجی بغاوت کی کوشش اور دل آزاری کا پرچار ختم کر دینا چاہیے۔ 70 سالہ یاسمین راشد صاحبہ نے پھولن دیوی بن کر جتھوں کی کمانڈ کر رہی تھی اور جیل جاتے ہی بیمار پڑ گئیں۔ لاہور چھونی یا جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہونے کے لیے ہدایات بھی ٹیلی فون پر دیتی رہیں۔ ان کے ٹیلی فون کالز اور فوٹیج آپ سامنے ہیں، پبلک کے سامنے ہیں۔ ان ٹھوس شواہد کی موجودگی میں اس کی رہائی نہیں بنتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، سول عدالت ڈاکٹر پھولن دیوی صاحب کو کورٹ مارشل کے لیے فوج کے حوالہ کرنا چاہیے تھی، مگر پھر بھی انسانی ہمدردی کے طور پر اس کو رہا کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، مدر آف سانحہ 9/11 کو عورت کا کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستو، خان صاحب نے ان پڑھے لکھے دوستوں کے سائے میں شرپسند دہشت گرد تیار کیے جو پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور ہوئے، اور ان جیسی پڑھی لکھی عورتیں، ان کو پھولن دیوی بھی کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اور جو اس وقت جیل میں ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، یہ ایک سافٹ چہرے کے ساتھ خان صاحب نے بہت بڑی گیم کھیلی، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل کے ساتھ اس پیارے وطن پاکستان کو اس بغاوت سے بچایا، اور شروع میں ہی پتہ چل گیا ان کے کرتوت کی ہیں۔ میرے دوستو، پھر انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی آڑ میں فوج پر حملے کی کوشش کی اور فوج سے بغاوت
بھی کی، اس کے جواب میں جو ثبوت ہیں، آج کی جو پریس کانفرنس ہیں، ایک لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجر جنرل، سب کو سبق دوش کر دیا گیا، مگر ان کے اوپر بھی ہلکے الزام لگائے۔ مگر میرے دوستو، ابھی پورا امن نہیں ہوا۔ یہ آپ پاک آرمی کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس میں کون کون ملوث ہیں۔ میرے دوستو، کاش خان صاحب اپنے نظریاتی باتوں پر قائم رہتے، نظریاتی عہد پر قائم رہتے، مگر ہمیں افسوس اس وقت ہوا جب غیر ملکی طاقتوں کا اہلکار بن کر شہرت اور اقتدار کی حوث میں اپنے آپ سے باہر ہوتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور فرعون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کاش خان صاحب وطن عزیز سے محبت کرتے۔ میرے دوستو، یہ کیس طریقے انصاف سے لیدا ہونے والا نہیں۔ ان عورتوں نے اور ان کی نسلوں پر اور مردوں کی عقل پر پتھر ڈال دیے۔ اب یہ کہتے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں وہ ہمارے کارکن ہی نہیں۔ اس کی زندہ مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور کا خاشر خاندرانی ایک IT ایکسپرٹ تھا، کمپیوٹر انجینئر تھا، اچھی طرح تھی، سرکاری نوکری تھی۔ 9 مئی کے انقلاب کے جھانسے میں آ کر کور کمانڈر پہنچ گیا اور وہاں ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کی ماں اور اس کے گھر چھاپے مارتے رہے اور آج تک وہ پولیس چھوڑ کر آرمی کی کسٹڈی میں ہے، اور وہ ایسا دربدر ہوا، نہ کوئی اس کو دوست بنا دینے لگا، نہ ہی ماں باپ بنا دینے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ پارٹی نے بھی اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ میرے دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے لاہور کی ڈاکٹر پھولن دیوی کا کردار سامنے رکھا۔